بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے۔ درود و سلام ہوں امام الانبیاء، ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، متعدد جمعات سے نماز کی کیفیت، اس کا طریقہ، اس کی ادائیگی، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کی گفتگو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ کوئی بھی انسان جو نیکی کرتا ہے، اس کی وہ نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول تب ہوتی ہے جب وہ نیکی اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق اور اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تو نیکی کی جو قبولیت ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے۔ اگر انسان وہ نیکی کر رہا ہے جس کا حکم اللہ نے دیا، مگر اس کا وہ طریقہ ٹھیک اور درست نہیں ہے، تو اس کی قبولیت ناممکن ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عمل کرنے کے لیے، طریقہ سمجھانے کے لیے ہر امت کے اندر اپنے پیغمبر بھیجے۔ اس آخری امت میں آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر آپ کا جو طریقہ ہے اس کو لوگوں کے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ قرار دیا۔ عبادات کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ کوئی بھی عبادت ہے، اس عبادت کے لیے طریقہ وہی صحیح اور درست ہے جو مسنون ہے، جو سنت سے ثابت ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نماز کی کیفیت اور اس کی ادائیگی کے حوالے سے پچھلے جمعے جہاں ہم نے اپنی بات کو چھوڑا تھا، رکوع کرنے کے بعد جب ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت کیا پڑھا جاتا ہے، اس پر آپ نے گفتگو سنی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں پیش آنے والا واقعہ کہ جیسے ہی رکوع سے سر اٹھایا، لوگ کھڑے ہوئے، تو ایک شخص نے رکوع کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ جو الفاظ تھے ان کو تھوڑا سا زور سے کہہ دیا۔ اتنی آواز تھی کہ لوگوں نے سن لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ آواز پہنچی۔ جب نماز ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف چہرہ مبارک کر کے جب بیٹھے، آپ نے پوچھا یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ لوگوں پر خاموشی طاری تھی۔
آپ نے پھر پوچھا یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات میں نے ادا کیے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا 30 سے اوپر فرشتے تھے، ان کلمات کو لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے وہ پہل کر رہے تھے کہ پہلے ہم ان کلمات کو لکھیں۔ ان کلمات کے اندر اللہ کی جو حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی پاکیزگی جو بیان کی گئی، وہ فرشتے ایک دوسرے سے پہل کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ نمازی رکوع کے بعد جب کھڑا ہوگا تو ان کلمات کو وہ پڑھے، تاکہ ان کلمات کے اندر جو اللہ کی تعریف ہے، جو اللہ کو پسند ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرشتوں کے متعلق جو بات ارشاد فرما دی، یہ ثابت ہوتا ہے اللہ کی تعریف کے لیے یہ بڑے پاکیزہ کلمات ہیں۔ مگر کچھ لوگ اس میں ایک غلطی کا بھی شکار ہو گئے۔ دین کے کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو سمجھنے میں لوگوں کو غلطی لگی ہے، اور غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں نے رکوع کے بعد ان کلمات کو ہمیشہ زور سے کہنے کی عادت اپنا لی کہ جیسے ہی رکوع سے کھڑے ہوں گے تو وہ ہمیشہ ان کلمات کو زور سے پڑھتے ہیں، اور یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں وہ جو نماز ہو رہی تھی، رکوع کے بعد لوگ کھڑے ہوئے تو کسی کی آواز نہیں آئی، صرف ایک شخص کی آواز آئی، اور جس کی آواز آئی اس نے یہ کلمات کہے۔ جب آپ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کی تعریف کی، ان کلمات کی تعریف کی کہ یہ بڑے پاکیزہ کلمات ہیں۔ اس بندے کی تعریف نہیں کی کہ تم نے بہت اچھا کیا، اور ایسا حکم نہیں دیا کہ تم سب اب آئندہ سے زور سے پڑھنا شروع کر دو، اور نہ ہی کسی صحابی نے اس دن کے بعد، اس واقعے کے بعد زور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں کئی ساری مساجد ایسی ہیں کہ جو لوگ رکوع کے بعد سر اٹھاتے ہیں تو ان کلمات کو باقاعدہ وہ زور سے پڑھتے ہیں، جبکہ زور سے پڑھنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو لوگوں کو غلطی لگی اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں زور سے پڑھنے والا یہ ایک شخص، آپ نے ان کے کلمات کی تعریف فرمائی کہ یہ بڑے اچھے کلمات ہیں، فرشتے لکھنے میں پہل کر رہے تھے۔ اگر سب لوگ وہاں زور سے پڑھ رہے ہوتے تو اس میں تعجب کی کیا بات تھی؟ اور پھر اس واقعے کو سامنے رکھ کر جو لوگ ہمیشہ زور سے پڑھتے ہیں ان کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے اگر زور سے پڑھ دیے تو تم سب نے یہاں زور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ نے زور سے پڑھنے کا تو حکم دیا ہی نہیں ہے، نہ ایسی کوئی تعلیم ہے۔ نماز کے اندر جہاں خاموشی ہے وہاں خاموشی ہے۔ آمین زور سے کہی گئی، آپ نے بھی کہی، صحابہ نے بھی کہی، حدیث میں اس کی دلیل موجود ہے۔ مگر جہاں ایسی کوئی دلیل نہیں، وہاں غلط فہمی اگر پیدا ہو جائے اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ کسی بھی معاملے کے اندر ضد نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا دین اور ہماری شریعت یہ اللہ کی وحی ہے، یہ کسی بندے کی پسند اور ناپسند کا نام نہیں ہے۔ رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، یہ دعائیں جو پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کئی ساری دعائیں پڑھتے تھے
جن کی تعلیم آپ نے صحابہ کرام کو دی، صحابہ کرام نے آپ سے سیکھی اور وہ کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جب آپ فرض نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، تو جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ نماز نہ چھوٹی ہوتی ہے نہ لمبی ہوتی ہے، وہ درمیانی نماز ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو پابند کیا ہے کہ وہ لوگوں کا خیال کرے گا۔ اس مصلی پر کھڑا ہونے والا شخص اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے کہ وہ لوگوں کا خیال کرے گا۔ مسافر بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، کسی کو جلدی بھی ہوتی ہے، تو نماز نہ بالکل مختصر نہ بہت لمبی کہ لوگ پریشان ہو جائیں، درمیانی نماز۔ جب آپ اپنی نفلی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آپ جتنی چاہیں دعائیں پڑھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان تمام دعاؤں کو آپ یاد کریں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ جب آپ سجدے میں جانے کی تیاری کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ سجدے میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہتے اور سجدے کے لیے جھکتے۔ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے زمین پر اپنے دونوں ہاتھوں کو لگاتے، اس کے بعد آپ کے جو گھٹنے تھے وہ زمین پر ٹکتے۔ گویا سجدے میں جاتے ہوئے پہلے آپ کے ہاتھ زمین پر لگنے چاہیے، اس کے بعد آپ کے گھٹنے زمین پر لگنے چاہیے۔ کتب احادیث کے اندر ایک روایت موجود ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ پہلے گھٹنے اور اس کے بعد ہاتھ، لیکن محدثین نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد اس کی وجہ بھی بیان کی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ وہ روایت ثابت نہیں ہے۔ قابل عمل وہ حدیث ہوتی ہے جو بالکل صحیح ثابت ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کی سند پہنچتی ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب سجدہ کرتے، اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھتے، اس کے بعد اپنے گھٹنے زمین پر رکھتے، اور لوگوں کو اس مسئلے کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا ہی کرتے دیکھا جیسا میں نے کیا۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے کے اندر، سجدے کی حالت میں زمین پر جو جسم کے اعضاء ٹکے ہوئے ہوں گے، لگے ہوئے ہوں گے، اس کا بھی ذکر ملتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت کے اندر کچھ کیفیات کا ذکر بھی کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ حکم کون دیتا ہے نبی کو؟ اللہ تعالیٰ۔ فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، یعنی جب میں سجدہ کروں تو میرے جسم کے 7 اعضاء زمین کے اوپر لگیں۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناک اور پیشانی کی طرف اشارہ کیا، ان کو ایک ہی شمار کیا، کیونکہ ناک اور پیشانی دونوں چہرے کے اندر ہیں، ان کو ایک شمار کیا۔ دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ یہ وہ اعضاء ہیں جو سجدے کی حالت میں زمین پر ٹکے ہوئے ہونے چاہیے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کی پیشانی اور آپ کا ناک یہ زمین پر لگا ہوا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی پیشانی تو زمین پر لگ گئی لیکن ناک آپ نے نہیں لگایا، ناک بھی زمین پر۔
اس کے ساتھ جب اپنے دونوں ہاتھ پر رکھیں گے تو دونوں ہاتھ ایسے بالکل انگلیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایسے ملی ہوئی، کھلی ہوئی نہیں۔ سجدے کی حالت میں آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ آپ کے کندھوں کے برابر ہونے چاہیے، نہ بالکل پیچھے نہ بالکل آگے۔ آپ کے جو کندھے ہیں سجدے کی حالت میں زمین پر جب دونوں ہاتھوں کو آپ رکھیں گے تو آپ کے ہاتھ آپ کے کندھوں کے برابر ہونے چاہیے، اور آپ کے یہ جو بازو ہیں یہ آپ کے پہلو سے یوں دور ہونے چاہیے۔ اگر جماعت کی شکل میں جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں تو پھر اتنا ہی ان بازو کو دور کریں گے جتنی آپ کے پاس جگہ ہے، تاکہ دوسرے نمازی کو تکلیف نہ ہو۔ اور جب آپ کے قریب دائیں بائیں کوئی نہیں، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ آپ کے بازو جتنا چاہیں آپ دور کر سکتے ہیں، مگر ہاتھوں کا جو رخ ہے وہ بالکل سیدھا قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ کیفیت نوٹ کر لیں، صرف نماز نہیں پڑھنی، نماز کی کیفیت کو اپنانا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، آپ کی نماز کا طریقہ کیا ہوتا تھا۔ پھر یہ جو آپ کے بازو ہیں یہ زمین کے اوپر نہیں لگنے چاہیے سجدے کی حالت میں، صرف یہ جو آپ کا ہاتھ ہے یہ ہاتھ زمین پر لگنا چاہیے، بازو آپ زمین سے اٹھا کے رکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی تشبیہ کا ذکر کیا، فرمایا اپنے بازو کو زمین پر ایسے نہ بچھاؤ جیسے کتا اپنے بازو کو زمین پر بچھاتا ہے۔ نماز کے اندر یہ جو کیفیت ہے جو آپ نے بیان فرمائی، ہمیں بھی نماز اسی طریقے پر ادا کرنی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا۔ پھر سجدے کی حالت میں آپ کے دونوں گھٹنے جو زمین پر ٹکے ہوئے ہیں تو آپ کے دونوں پاؤں بھی زمین پر ایسے ٹکے ہوئے ہوں کہ دونوں پاؤں کھڑے ہیں لیکن دونوں پاؤں آپس میں ایسے ملے ہوئے ہیں۔ میری طرف دیکھیں، دونوں پاؤں آپس میں ایسے ملانے ہیں، اپنے پاؤں، آپ کے اپنے دونوں پاؤں آپس میں ملے ہوئے ہوں، زمین پر کھڑے ہوں، اور پاؤں کی انگلیوں کو دبا کر موڑنا ہے اور پاؤں کو زمین کے اوپر ٹکانا ہے۔ یہ جو اپنے پاؤں زمین پر یوں ایسے کھڑے کرنے ہیں تو انگلیوں کو دبا کر پاؤں کو زمین کے اوپر ٹکا کے کھڑا کرنا ہے کہ آپ کی انگلیاں پاؤں کی مڑی ہوئی ہوں، آپ کی پاؤں کی جو ایڑیاں ہیں، آپ کا پورا پاؤں آپس میں یوں ملا ہوا ہو، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ والی جو کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث میں ثابت ہے، کیا ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہمارا سجدہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ یا اگر یہ کیفیت آپ نہیں اپنا رہے ہیں، بس آپ سجدہ کرتے ہیں، پورے اعضاء زمین پر ٹکتے بھی نہیں ہیں اور یہ کیفیت بھی نہیں بنتی، تو پھر تھوڑا سا سوچئے آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ طریقہ کس کا ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ تو صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، اور ہمیں وہی طریقہ اپنانا ہے تاکہ ہماری یہ عبادت قبولیت کے درجے پر پہنچ جائے اور اللہ کو پسند آ جائے۔ سجدے کی حالت میں ان اعضاء کو زمین پر ٹکانے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے، سبحان ربی الاعلی، یا پھر سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یا پھر ایک حدیث میں ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اس کے علاوہ بھی کئی ساری دعائیں کتب احادیث میں صحیح ثابت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدہ ان دونوں کے متعلق خصوصی طور پہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز کے اندر رکوع میں اور سجدے کے اندر اطمینان اختیار نہیں کرتا، اطمینان کہتے ہیں ٹک کر سجدہ کرنا، رکوع میں آپ گئے ہیں، جھکے ہیں تو وہاں ٹک جائیں، رک جائیں،
وہاں ایسے رکوع میں ٹھہر جائیں کہ آپ کا ہر جوڑ رکوع کی حالت میں جو حدیث میں کیفیت ہے اس میں بالکل ہر ہڈی اپنے جوڑ پر ہو، کمر سیدھی، سر سیدھا، ہاتھ گھٹنوں پر، نگاہیں نیچے۔ سجدے کی حالت میں یہ اعضاء زمین پر لگیں، ٹکیں، تو یہاں ٹک جائیے۔ اور یہ بات یاد رہے، سجدہ سکڑ کر نہیں کرنا۔ بعض لوگ جب سجدہ کرتے ہیں صف جو ہے نا یہ اس پر بھی پورے نہیں آتے ہیں، بالکل سکڑ کر سجدہ کرتے ہیں، اور بعض لوگ اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں کہ ان کا اتنا جسم نہیں ہوتا۔ آپ کے وجود کے اعتبار سے آپ کو سجدہ کھل کر کرنا ہے، اور یوں کھل کر سجدہ آپ کا جسم جتنی آپ کو اجازت دے کہ سجدے میں جانے میں اور سجدے سے اٹھنے میں الگ سے دقت نہ ہو آپ کو۔ اور یہ جو سنت کے مطابق سجدہ اطمینان کے ساتھ ہے، یہی اللہ کو پسند ہے۔ سجدے میں جو جلد بازی ہے اور اس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا اور اس میں اعضاء زمین پر صحیح نہیں ٹکتے، اس کی کیفیت درست نہیں ہوتی، تو آپ خود ہی سمجھ لیجئے، آپ نے فرمایا جو رکوع اور سجدہ اطمینان کے ساتھ نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو جو بندہ جلد بازی کرے گا وہ اپنی اس محنت کو خود ہی ضائع کرے گا۔ ایک سجدہ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے پھر بیٹھنا ہے، کیونکہ ایک رکعت میں ایک رکوع ہوتا ہے اور 2 سجدے ہوتے ہیں، پھر رکعت مکمل ہوتی ہے۔ تو ایک سجدہ آپ نے کیا، اللہ اکبر کہہ کے آپ بیٹھے، یہ آپ کی پہلی رکعت ہے۔ اچھا، یہ جو ایک سجدہ کر کے آپ نے بیٹھنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیٹھنے کی کیفیت کا بھی ذکر کیا۔ بیٹھنا کیسے ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک سجدہ کر کے بیٹھے تو آپ ایسے بیٹھے کہ آپ کا جو دایاں پاؤں تھا وہ یوں کھڑا تھا، اس کی انگلیاں مڑی ہوئی تھی قبلے کی طرف۔ جیسے آپ سجدے کی حالت میں اپنے دونوں پاؤں جب کھڑے کریں گے، ملائیں گے تو انگلیوں کو موڑیں گے قبلے کی طرف۔ تو کہتے ہیں جب آپ ایک سجدہ کر کے بیٹھے تو آپ نے دایاں پاؤں کھڑا کیا، اس کی انگلیاں مڑی ہوئی تھیں، اور اپنا جو بایاں پاؤں ہے اس کو موڑ کر آپ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنے بائیں پاؤں کو موڑ کر اس کے اوپر بیٹھے اور دائیں پاؤں کو آپ نے کھڑا کیا۔ کب؟ ایک سجدہ کرنے کے بعد جب بیٹھے، وہ بیٹھنے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رانوں پر رکھے ہوئے تھے، یہ جیسے ہم تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائیں، وہ دعائیں دیکھیں، ان پر غور کیجئے۔ ایک سجدہ کرنے کے بعد جب آپ بیٹھیں گے تو آپ نے دعا کیا پڑھنی ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی وہدنی وعافنی وارزقنی۔ اور ایک روایت کے اندر جو الفاظ صحیح ثابت ہیں، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ اگر جو بڑی والی دعا ہے، لمبی والی، اگر کسی کو نہیں آتی تو آپ پڑھ سکتے ہیں رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ لیکن تھوڑا سا غور کیجئے، کتنے سارے نمازی وہ ہوتے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے بڑوں سے جو نماز سیکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ نماز جس طریقے سے سیکھی ہے وہ اسی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو صحیح اور درست کرنے کے لیے ان کی کوشش نہیں ہوتی۔ تو وہ تھوڑا سا غور کر لیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ ایک سجدہ کرنے کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو یہ جو دعائیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، آپ نے صحابہ کو سکھلائیں، تو کیا بھائی آپ بھی یہ دعائیں پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں پڑھتے ہیں تو پھر یہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تو نہیں ہے، کیونکہ آپ کا جو طریقہ ہے سجدہ کرنے کے بعد آپ بیٹھتے اور دعائیں پڑھتے، اگر آپ یہ دعائیں نہیں پڑھتے تو پھر یہ ابھی نماز والا طریقہ اللہ کے نبی والا تو نہیں ہے، تو پھر یہ تو آپ کا طریقہ ہوا نا۔ تو جو آپ کا طریقہ ہے، کیا خیال ہے
آپ کا طریقہ اللہ کو پسند آئے گا؟ اگر آپ کا طریقہ اللہ کو پسند کرنا تھا تو نبی کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ کتنے سارے نمازی ہیں جو ایک سجدہ کر کے پورے بیٹھتے بھی نہیں ہیں، سجدے سر اٹھایا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو بھائی ایک سجدہ کر کے جو بیٹھنا، یہ دعائیں پڑھنی، یہ موقع تو آپ نے ضائع کر دیا۔ اور یہ دعائیں آپ کر کس کے لیے رہے ہیں؟ آپ اپنے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے عافیت دے، اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے رزق دے، اللہ مجھے بخش دے۔ یہ ساری دعائیں تو آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، اور نماز پوری کی پوری جتنی بھی ہے دعاؤں سے بھری ہوئی ہے، اور یہاں یہ جو دعائیں ہیں اس سے آپ اپنے آپ کو خود ہی محروم کر رہے ہیں۔ تو ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھنا، اس دعا کو پڑھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں سکھلائیں اور ہمیں یاد کرنی چاہیے اور یہ دعائیں پڑھنی بھی چاہیے۔ ایک سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ بیٹھ کر یہ دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں۔ دوسرا سجدہ بھی ویسے ہی کرنا ہے جیسے آپ نے پہلا سجدہ کیا، دونوں سجدوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی کیفیت ایک ہی ہے، دعائیں بھی ایک جیسی ہی ہیں۔ تو دوسرا سجدہ کرنے کے بعد یہ آپ کی ایک رکعت مکمل ہو رہی ہے۔ جب آپ دوسرا سجدہ کر کے اپنا سر اٹھائیں گے اللہ اکبر کہہ کے، اب یہ آپ کی ایک رکعت مکمل ہوئی۔ اب یہ بات یاد رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت جب مکمل کرتے، دو سجدے کر کے سر اٹھاتے، بیٹھتے، بیٹھنے کے بعد پھر اٹھ کر کھڑے ہوتے۔ یہ نماز کی رکعت کون سی ہے؟ پہلی رکعت۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ذکر کیا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی جو طاق رکعت ہوتی تھی، طاق رکعت جو بھی ہوتی تھی، اس کے اندر آپ بیٹھتے، اس کے بعد اٹھ کر کھڑے ہوتے۔ یہ جو طاق رکعت ہے، ایک تو ہے پہلی رکعت، پہلی رکعت بھی طاق ہے، اور دو رکعتیں مکمل کر کے یعنی تشہد پڑھ کے آپ جب تیسری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر بیٹھتے ہیں، پھر جب چوتھی کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو وہ رکعت بھی آپ کی طاق ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہر طاق رکعت جو جوڑی کے علاوہ ہوتی ہے اس کے اندر بیٹھ کر پھر اٹھیں گے، جیسے پہلی رکعت اور چوتھی رکعت، ان کے اندر آپ دو سجدے کرنے کے بعد بیٹھیں گے اور بیٹھنے کے بعد پھر آپ اٹھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو طریقہ ہے طاق رکعت کے اندر بیٹھ کر اٹھنے کا، بہت کم لوگ اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ ان رکعتوں میں بیٹھے بغیر سیدھا اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھنے لگتے بیٹھنے کے بعد تو ڈائریکٹ نہیں اٹھتے تھے، بلکہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر لگا کر ہاتھوں کا سہارا لے کر پھر اٹھتے تھے۔ کچھ نمازی وہ ہیں جب وہ اٹھنے لگتے ہیں تو اپنے گھٹنوں کے سہارے سے اٹھتے ہیں، گھٹنے کے سہارے سے نہیں اٹھنا۔ میں پھر وہی بات کہوں گا کہ نماز کے لیے آپ کا اپنا عمل نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ آپ ایک رکعت مکمل کر کے بیٹھے ہیں، پھر اٹھنے لگے ہیں تو دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر اس کے سہارے سے آپ اٹھے ہیں، آپ کو بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو پھر یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، پھر وہ طریقہ آپ کا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو نماز کون سی اچھی لگتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی یا جو آپ نے سیکھی ہے، کس سے سیکھی ہے اس کی نماز۔ جب آپ نماز کی ایک رکعت مکمل کرتے ہیں تو یہ بات یاد رہے
دوسری رکعت بھی اسی طرح مکمل کرنی ہے۔ نماز کی رکعتوں کی ادائیگی میں، رکوع میں، سجدے میں، کھڑا ہونے میں کسی جگہ کوئی فرق نہیں ہے، سب وہی چیزیں آپ دہراتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ جب ایک رکعت مکمل کر کے دوسری میں داخل ہوتے ہیں تو دوسری رکعت کے لیے جب آپ قیام، رکوع، پھر سجدے کرتے ہیں، پھر آپ بیٹھتے ہیں، اس کو تشہد کہا جاتا ہے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے اندر آپ کا یہ بیٹھنا، جیسے آپ پہلا سجدہ کر کے بیٹھے تھے، دائیں پاؤں کو کھڑا کیا، بائیں پاؤں کے اوپر آپ بیٹھے، یہ آپ کی نماز کا پہلا تشہد ہے۔ اور اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، کسی بھی نماز کے اندر 2 تشہد ہوتے ہیں۔ جو پہلا تشہد ہوتا ہے وہ آپ آدھا پڑھنے کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھا اور آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ یہ آپ کا پہلا تشہد ہے۔ اور جو دوسرا تشہد ہے، دوسرے تشہد کے اندر ساری مکمل دعائیں، درود شریف، آخری دعائیں، پھر آپ سلام پھیرتے ہیں۔ یہ جو پہلا تشہد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے جو دونوں تشہد ہیں، ان کی جو بیٹھنے کی کیفیت ہے اس میں بھی فرق ہے، اور جو آپ دعائیں پڑھتے تھے اس کے اندر بھی فرق ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ پہلے تشہد کے اندر جب آپ بیٹھیں گے تو آپ اپنے پاؤں کے اوپر بیٹھیں گے، آپ کے دونوں ہاتھ آپ کی رانوں پر ہوں گے، مگر تشہد کے اندر جیسے ہی آپ بیٹھیں گے تو آپ کے بیٹھنے کے ساتھ آپ کا یہ جو دایاں ہاتھ ہے، اس کی یہ 3 انگلیاں آپ بند کر کے، اور اس کے ساتھ یہ والی جو آپ کی انگلی ہے درمیان والی، یہ آپ ایسے انگوٹھے کے ساتھ ملائیں گے، اور یہ شہادت کی انگلی آپ کی ایسے اٹھی ہوئی ہوگی، اس طرح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے اندر جب بیٹھتے تو ایسا ہی کرتے تھے۔ 2 سجدوں کے درمیان میں جب بیٹھتے تھے تو ایسا نہیں کرنا، تشہد میں بیٹھیں اس طرح آپ کرتے اور اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھا کے رکھتے۔ اتحیات شروع کی تو اپنے ہاتھ کو ایسا ہی رکھا، جو آپ کا دایاں ہاتھ ہے وہ آپ کے ران پر، آپ کے گھٹنے کے بالکل اوپر ہونا چاہیے، اور جو بایاں ہاتھ ہے وہ بھی آپ کے ران کے اوپر، آپ کے گھٹنے کے پاس ہونا چاہیے، اور یہ آپ کے بازو سیدھے ہونے چاہیے، یہ بازو پہلو کے ساتھ لگے ہوئے نہ ہوں۔ اس طرح اپنے ہاتھ کو اٹھا کر رکھنا، عبدہ و رسولہ تک جو آپ پڑھ رہے ہیں اتحیات، یہ آپ کے ہاتھ کی یہی کیفیت ہوگی۔ یہاں تک پہلا تشہد ہے، پہلا تشہد مکمل کر کے پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں اب تیسری رکعت کے لیے۔ اللہ اکبر کہہ کے جب آپ کھڑے ہوں گے تو اب یہ تیسری جو آپ کی رکعت ہے، اس میں پھر آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے، رفع الیدین کریں گے، اور تیسری رکعت کا آپ آغاز کریں گے۔ یہ آپ کی 2 رکعتیں مکمل ہوئیں، اور تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے۔ جو نماز کا آخری تشہد ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو، اور اس کی دعائیں کیا ہیں، اس کا طریقہ اور اس کی کیفیت کیا ہے، انشاءاللہ وہ ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔